نہیں اسلام میں ہو سکتا ہے جب تک اسلام کے بتائے ہوئے قوانین ضابطے کو پورا نہ کرے، اس کے شروط کو پورا نہ کرے۔ اسلام کا جو اصل مرکز ہے اس مرکز کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہ کر لے، اصل معنوں میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 کے اندر ارشاد فرمایا اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب ایمان والے ہی ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، تمام دیگر چیزیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ ایسے لوگوں سے رب العالمین نے مخاطب ہو کر فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا ہم اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوئے کیا؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت صاحب ثروت بنایا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی کیا اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے کیا؟ اللہ رب العالمین جو ہے یہ بات کو جانتا تھا اور معلوم تھا رب العالمین کو کہ بہت سے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے اندر داخل تو ہو جائیں گے پر اسلام کے جو قوانین ضابطے ہیں، اصول ہیں، اس کو توڑتے رہیں گے، پامال کرتے رہیں گے۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ایمان والو، تم اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، یعنی ذرہ برابر کسی شک و شبہ میں مت پڑو، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو، پوری کی پوری جتنی ہوتی ہے اتنا پوری طریقے سے تم داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع، شیطان کی تابعداری نہ کرو، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا ایک کھلا ہوا دشمن ہے، پیدائشی دشمن ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں ہر انسان کے پیچھے شیطان پیدا ہوتا ہے، جانتے ہو شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطانوں کا جو محفل ہوتا ہے، شیطانوں کی جو مجلس ہوتی ہے بڑی عجیب و غریب مجلس ہوتی ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں شیطانوں کا جو بادشاہ ہے، جو گرو ہے، جسے ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اپنا جو ہے، اپنا مجلس جو ہے، اپنی جو ہے بیٹھک گاہ جو ہوتی ہے ایک پانی پر لگاتا ہے، ایک پانی پر لگاتا ہے اور اپنے چیلے چوپاٹوں کو بلاتا ہے، اپنے کارکنوں سے پوچھتا ہے، ہر ایک کو اپنا ایک ڈیوٹی سونپ دیا ہے کہ جاؤ فلاں کو نمازی ہے اس کو نماز سے روکو، ایک طالب علم ہے اس کو علم سے روکو، ایک جو ہے جو خیر کے کام کرنے جا رہا ہے اس کو خیر کے کام سے روکو، سب کو الگ الگ ڈیوٹی بانٹ دی ہے ابلیس نے، اور تمام اپنے چیلے چپاٹوں کو ہر ایک جرم کرنے پر جو ہے ڈیوٹی دے دی ہے، جاؤ سب کو گناہ کے کام کی طرف ابھارو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے جو شیطان ہے اس کی اتباع مت کرو، تابعداری مت کرو، اور شیطان جو ابلیس ہوتا ہے، شیطانوں کا جو بادشاہ ہے ابلیس، وہ کیا کہتا ہے؟ سنو، سب کا کلاس لیتا ہے، سب سے پوچھ تاچھ کرتا ہے، اچھا بتاؤ آج یہاں پر جو ڈیوٹی جس کام کے لیے تم کو بلایا ہو، جس کو اس بات کی ذمہ داری میں نے دی تھی، کیا تم لوگوں نے نبھایا؟ اس نے شخص کہا ہاں میں بخوبی اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور ایک اللہ والے کو، یعنی جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا تھا، اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہو سکا تھا، وہ داخل ہونے والا ہی تھا کہ میں نے اس کو جو ہے اسلام میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے، ابلیس بہت خوش ہوتا ہے، اسے تھپتھپاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، تھپتھپی دیتا ہے، شاباشی دیتا ہے، اور انعام و اکرام سے نوازتا بھی ہے، کہتا ہے ہاں تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کیوں؟ ایک انسان اسلام کے اندر سے داخل ہونے سے رک جاتا ہے، اسلام کے اراکین و قوانین ضابطے کو جو ہے وہ توڑتا رہتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اللہ نے سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب سے ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے اندر جب سے ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، بڑی پریشانی کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے ہمیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ راہزنی کی جا رہی ہے، یعنی ہمارے مالوں کو جو لوٹ کیا جا رہا ہے، ہم تجارت جہاں کرنے جاتے ہیں لوگ ہماری تجارت کو لوٹ لے رہے ہیں، ڈاکہ ہو رہا ہے، سر عام ہمارے مال کو غنیمت کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اسلام لانے کا یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کہتے ہیں اے عادی، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وقتی طور کے لیے ہے، عادی جو تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے سب تمام چیزیں اسلام لانے کے عوض میں، بدلے میں جو تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، عادی جانتے ہو یہ وقتی طور کے لیے ہے،
اسلام کسی نعمت سے سرفراز کیے گئے ہو، اللہ نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نشاور کی ہے، تو کچھ تکلیف کچھ پریشانی تمہاری رکاوٹیں بنیں گی تمہارے راستے کی، لیکن آدھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زمانے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہیرا شہر سے ایک عورت جو ہے ایک گھوڑے پر بیٹھے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے جائے گی اور امن و امان کے ساتھ شانتی کے ساتھ ملک شام واپس لے جائے گی۔ حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بات تو آپ کی صحیح ہے بالکل، ابھی جو میں سامنا پریشانیوں کا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کی جو ہے راستہ کیا، نجات کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عادی بہت ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، آئے عادی اسلام لانے کے بدلے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، آج لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، آج کل سے مصر کا جو خزانہ بادشاہ لے کر بیٹھا ہے، اے عادی